سید کے ویژن میں جو یہ ایجوکیشن کا فارم ہے بیسیکلی وہ پہلے نہیں تھا. سر سید نے جب آئین اکبری کا ترجمہ کیا ہے اینڈ غالب کے پاس بھیجا اس کا پریفیس لکھنے کے لیے، تو غالب نے ایک پوئم لکھی فارسی میں، اور اس کا ایک شعر تھا کہ کب تک ہم مردے کی طرف دیکھتے رہیں گے، زندگی جو ہے وہ بہت آگے بڑھ رہی ہے. فرسٹ ٹائم سر سید نے ماڈرن ایجوکیشن کے بعد لوگ کہتے ہیں کچھ، یعنی غالب جو ہے ہی پٹ دا سیٹ ان ہز مائنڈ، ادروائز ان کے جو اردو بیس ایجوکیشن کا تھا، پہلے ایجوکیشن تو تھی، لیکن ایجوکیشن سے زیادہ سر سید کو لوگ ایجوکیشن پر بہت کنفائنڈ کر رہے ہیں. سر سید ایکچولی ایک جو ان کا موومنٹ تھا دیٹ واز ٹو برنگ اے پازیٹیو سوشل چینج. ایجوکیشن واز اے ٹول، اور اس پازیٹیو سوشل چینج میں اسی لیے انہوں نے جتنی بھی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، چاہے وہ سوشل ہیبٹس ہوں، ہمارے کسٹمس ہوں، ہماری ایجوکیشن ہو، ہماری لینگویج ہو، ہماری مذہب ہو، ہماری جوڈیشری ہو، ہمارا انٹرپریٹیشن ہو قرآن کا، آل دوز سبجیکٹس ہی ٹچڈ اینڈ ٹچڈ ان اے ڈفرینٹ وے. تو وہ ان کا فار ریچنگ ایٹیٹیوڈ، اس کے بعد سے انہوں نے بہت چینجز آئے آفٹر ہی وینٹ ٹو انگلینڈ اینڈ آل دیٹ، تو ان کی تھنکنگ میں بہت ڈفرینسز آ گئے. تو دیٹ از دی بیسکلی دی بٹ جو چیز ہے کہ ایجوکیشن واز اے ٹول ٹو برنگ دوز چینجز. اور وہ ایجوکیشن میں ان کا ڈگری سے مطلب نہیں تھا، ان کا مطلب تھا ٹو برنگ اے ریشنل تھنکنگ، ریشنل اپروچ ٹورڈس لائف. اس میں آدمی جو ہے سیلف کو، اس کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، ایز اے کمیونٹی ممبر اس کی کیا ذمہ داری ہے، ایز اے سٹیزن آف اے نیشن اس کی کیا ذمہ داری ہے، تو وہ سجھاؤ جو ہے انہوں نے اس میں دینے کی کوشش کی. انڈیا میں جو کچھ بھی سر سید کے موومنٹ نے گین کیا تھا، وی لاسٹ اٹ بائی کریشن آف پاکستان. دیٹ ایفرٹ واز نلیفائڈ مور اور لیس، اس لیے کہ اس کے بعد مسلمان جو ہیں دے ہیڈ ٹو ڈیفینڈ دیئر لائلٹی ٹو انڈیا. سچویشن واز کریٹڈ، اس میں نہ کسی کی، نہ ہندو کی غلطی نہ مسلمان کی غلطی، پولیٹیکل سسٹمز کریٹ دیٹ سچویشن. سو ایک ہم بھی جب اسٹوڈنٹ تھے تو بہت سارے زمانے تک لوگ، ایک اپالوجیٹک ایٹیچیوڈ تھا ان کا کہ بھئی ریئلی یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو آر لائل ٹو انڈیا، اینڈ دیٹ سائیکی دے آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. تو اٹ ٹک سم ٹائم، اور وہ اس کے بعد جب کانفیڈنس آیا تو ایجوکیشن کی طرف جو پرابلم ہو گئی وہ دو تین طرح کی پرابلم ہے. ایک تو جاب سچویشن ایسی، اگر جاب نہیں ملتا ہے تو جاب نہیں ملنے پر جو ان ایجوکیٹڈ کلاس ہے دے ریئلی سینڈ دیئر ینگ پیپل ایز اے لیبر ان مڈل ایسٹ اینڈ آل دیٹ. تو ابھی شارٹ ٹرم گین کے لیے وہ فیوچر جنریشن کو سیکریفائز کر دیتے ہیں. جو سب سے بڑی چیز لیک کر رہی ہے آج اس آرگنائزیشن، کیونکہ سوسائٹی بہت چینج ہو گئی، اس سے ناٹ انڈیویجول ایک پاورفل پرسنالٹی کے اراؤنڈ سوسائٹیز نہیں چلتی، ناؤ دے آر مور آرگنائزڈ. اور وہ آرگنائز سوسائٹیز چلنے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اوپننیس، کمیونیکیشن چینلز جو بہتر ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے لیگ کر رہی ہیں مسلم کمیونٹی میں. میں دو چار دفعہ جو آنے ہونے سے جو انٹریکشن ہوا ہے تو لاٹ آف ٹائم آئی فیل کہ دو چار انڈیویجولس ہیں، دے آر سنسیئر بٹ دے ڈو ناٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. تو ایجوکیشن ول پلے اے رول. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ بیکاز ایجوکیشن جو ہے ٹیکنالوجیکل سوسائٹی میں دیٹ از دی اونلی ایسٹ یو ہیو. تو ذمہ داری تو چلی گئی، جاگیرداری چلی گئی، تو اونلی تھنگ یو کین، اکانومی جو ہے دیٹس اے ٹیکنالوجی بیس. تو ایجوکیشن از امپورٹنٹ. مسلم کمیونٹی جو ہے اس میں دے آر اسٹل لیگنگ بہائنڈ اینڈ دے لیگ بہائنڈ اینڈ اس کے دیر آر majority of reasons. Let me tell you that I left ALIGARH in 1967 for United States, and that was the time United States was in war with Vietnam. So everything was in full swing, and I was watching one day a demonstration against war, university campus. And for the first time in my life, I felt the power of collective voice. But that time I thought that if there is a ALIGARH Alumni Association on the major capitals of the world, then our collective voice will have something we can help ALIGARH. So we formed an association in Washington, D.C. And
it was just incidental that it was also on 24th of May 1975, exactly 100 years later, then Sir Syed had founded the Madrasatul Uloom in Aligarh. And that association flourished, and we replicated in 10, 12 cities now. And each association does something related to this mission. For example, the Washington Association, where I live, we give about 255 scholarships in Aligarh, and there are 1,500 students. They are supported in 4, 5 states at the primary and secondary level. And for an association of 50, 60 people, I think it's a fairly good effort. Only problem is that we did not have any confidence, because the first scholarship, when we wanted to establish it, took us 10 years really in communicating what should be the channel, how to transfer money, who will select the candidate. So all those problems are there. So major problem of the Muslim community is that they are not organized. There needs to be organization, and because the time has changed. Earlier there was some big person, like a big personality, who dictates everything and people will listen. And Sir Syed was in that say very powering personality, because there were too many other very famous people. They worked with him, they did not agree with him on certain things, but still they were with him. So that kind of group to create again is difficult. I mean, there were, big names were there. But still the effort should be, like earlier we talked that, anywhere somebody is there, we get organized, we chip in and make some contribution.